الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن وقت کی مناسبت سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آج کا خطاب ہوگا، اور جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے اس مہینے کی، جس کو 12 ربیع الاول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس تاریخ میں ایک انتہائی اہم کام کے طور پر جشن منایا جاتا ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے لوگ یہ دن مناتے ہیں، یہ جشن مناتے ہیں۔ آئیے اس سے متعلق کچھ ہم شرعی باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو
پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں، جشن میلاد. یعنی ہماری باتوں میں اگر کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں. کہ شریعت اسلامیہ اس بات کی ہمیں اجازت دیتی ہے. اس کا مختصر جائزہ لینے کے لیے میں آج آپ کے سامنے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے عید میلاد النبی، سنت یا بدعت. یعنی جو عید کے طور پر جشن منایا جا رہا ہے، یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ کام ثواب کی نیت سے تو کیا جا ہی رہا ہے، تو پھر یہ کام جب سنت نہیں ہے تو بدعت کے زمرے میں آتا ہے. اسی کا ہم جائزہ لیتے ہوئے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ اسلام ہمارے لیے مکمل ہو چکا، اور یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہو چکا. اور یہ ہمارے لیے ایک بہترین نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل کر دیا. مکمل ہونے کا مطلب یہ کہ اب اس اسلام کے اندر کسی بات کا نہ اضافہ کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی بات کو کم کرنے کی اجازت ہے. اب یہ جو عید کے طور پر 12 ربیع الاول میں جشن منایا جا رہا ہے، کیا اس مکمل دین کا یہ حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی فرق بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ اس دین اسلام جو مکمل ہے، اس میں سے اگر یہ حصہ ہے تو پھر یہ سنت ہوگا. اگر اس میں سے نہیں ہے تو پھر بدعت ہوگا. پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر دین اسلام میں سے یہ چیز ہے جس کو آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جشن کے نام پر منا رہا ہے، اگر اس کا تعلق مکمل دین میں سے ملتا ہے تو پھر یہ سنت ہے. اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ بدعت ہے. آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو یہ مان کر چلنا ہے کہ سنت اور بدعت کسے کہتے ہیں. سنت عام طور پر طور طریقے کو کہا جاتا ہے. کسی کا طریقہ ہے تو وہ اس کی سنت کہلاتی ہے. اسی طرح اصطلاح میں دیکھا جائے شرعی طور پر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ کے طور طریقے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا کھانا جاگنا، آپ کے روز مرہ سے جو بھی کام تعلق رکھنے والا ہے وہ سنت کہلاتا ہے. اور اسی طرح بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جس کا اصل اسلام کے اندر نہیں ہے، اور وہ کام ثواب کی نیت سے ایجاد کیا جائے، ثواب کی نیت سے شروع کیا جائے، جس کو سلف صالحین میں سے کسی نے نہیں جانا، کسی نے عمل نہیں کیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں، تو ایسی چیز کو، ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں. تو یہ سنت اور بدعت میں یہ فرق ہے. اللہ رب العالمین نے اس مکمل دین کو 2 شرطوں پر عمل کرنے کا حکم دیا. وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اور دوسری پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ان 2 کاموں ہی میں یہ باتیں نکلتی ہیں کہ اخلاص، طریق نبوی. اخلاص معنی کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل خالص ہو، اور وہ عمل جو دین سمجھ کر ہم کر رہے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تبھی اس دین اسلام کا کوئی بھی عمل ثواب کی نیت سے جو کیا جاتا ہے، یہ 2 بنیادی شرطوں پر اگر وہ پایا جاتا ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ پھر وہ عمل مردود ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس کسی نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا
جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے. یہاں ہم سے مراد کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ کام کا حکم اللہ نے بھی نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا. کوئی ایسا کام ایجاد کیا جاتا ہے، ایسا کام کیا جاتا ہے تو وہ کام، وہ عمل مردود ہے. مردود کا مطلب ریجیکٹڈ، یعنی دھتکارا ہوا، اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی یہاں نہیں ہوتی. اور اسی طرح امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو پھر وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اب ان دو حدیثوں کی ضمن میں اس بات کا جائزہ لے کر دیکھیں، یہ جو 12 ربیع الاول کو جو جشن منایا جا رہا ہے ولادت نبی کی مناسبت سے، اس کا حکم کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. آپ جتنا ہی پیسہ خرچ کر لو، جتنی بھی محنت لگا لو، اور جتنا ہی ثبوت محبت رسول پر بیان کر لو، اور جتنی کوششیں کر لو، اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملنے والا. کیونکہ اس کام کا حکم نہ اللہ نے دیا، نہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کام دھتکارا جانے والا ہے، مردود عمل ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، بدعات کو جو اپناتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ جو لوگ بدعاتی ہوتے ہیں ان کا انجام ایک جملے میں اگر کہا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ویسے تو بدعاتی کے انجام سے متعلق سینکڑوں روایتیں موجود ہیں، لیکن میں اشارتاً آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اس ایک جملے سے اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ بدعاتی وہ سراسر گمراہی میں ہیں، اور گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے اعمال سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہو اور ہمیں جہنم کا مستحق بناتا ہو، ایسے اعمال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین. اور بنیادی طور پر یہ بات بھی مان کر چلیں کہ بدعات کا مقام آج لوگوں میں کس طرح بڑھتے جا رہا ہے آپ دیکھ لیں. جو کوئی بدعاتی ہے، کسی بدعت والے عمل کو اپناتا ہے تو اس کے سامنے حدیث رسول پھیکی نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث کا کوئی مقام و مرتبہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، اور صرف اپنے اس نئے کام سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ حدیث کو بھی اور حدیث کے ماننے والوں پر بھی اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. جبکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بدعات سے کس قدر نفرت کرتے تھے، آئیے ایک قول سے دیکھتے ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے غلام کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کون ہیں؟ سنت کے متبع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کے جواب پر مسکرایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان جیسے صحابہ نے بھی اس سوال کے جواب پر جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ بھی مسکراتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسکرانا جواب کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر میرے نبی کو مسکراتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی مسکرایا ہے. ایسی پیروی کرنے والے، اور اسی طرح قضائے حاجت کی ضرورت پیش بھی نہیں ہے، لیکن سفر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مقام پر سواری ٹھہراتے ہیں اور اتر کر وہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ایک سفر میں آپ نے یہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تھا، اس لیے میں نے بھی بیٹھا، جبکہ کوئی ضرورت پیش نہیں ہے،
لیکن سنت کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلی محبت. تو یہ صحابی کا عمل اس قول میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں سنا کہ مؤذن نے اذان کے کلمات کہے. اذان مکمل ہو چکی. اذان کے بعد اگر کوئی کہنا ہے تو اقامت کا مرحلہ ہے، یعنی اذان اور اقامت آپ سب جانتے ہی ہیں. لیکن ان دونوں کے درمیان مؤذن نے ایک جملہ اضافی کی طور پر کہا قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آؤ، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. جبکہ کوئی غلط جملہ نہیں تھا. اذان ثابت ہے، اقامت ثابت ہے صحیح احادیث سے، لیکن ان دونوں کے درمیان مؤذن نے جو کلمہ کہا قد قامت الصلاۃ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما طیش میں آ گئے، اپنے غلام سے کہنے لگے کہ یہ کیا نیا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسا عمل ہوا نہیں. اذان ثابت ہے، اقامت ثابت ہے، دونوں کے درمیان اس طرح جملہ کہہ کر لوگوں کو آگاہ کرنا ثابت نہیں ہے. فوراً مجھے اس مسجد سے نکال لو، یعنی اس مسجد سے ہم نکل جائیں گے. اتنی چھوٹی بات پر بھی صحابہ پسند نہیں کرتے تھے بدعات کو، اتنی چھوٹی بات پر. یہاں ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف اس جملے پر مسجد سے نکل جانے کی بات کہی، وہاں نماز پڑھنے کو اپنے آپ کو پسند نہیں کیا. آج ہم لوگ کیسے کیسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کا عقیدہ رکھنے والے، ہر جگہ اللہ کا عقیدہ رکھنے والے، کفریہ، شرکیہ، واہیات، من گھڑت عقائد کے بنیاد پر چلنے والے لوگوں کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میری نماز ہو گئی، اس کی نماز کا اللہ جانے. یہاں صحابی کا عمل بتا رہا ہے کہ کیسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، کن کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت ایک انتہائی خطرناک عمل ہے جو ہمیں سراسر گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. میرے بھائیوں، آئیے اب خطبہ کے ایک آگے ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور وفات کی تاریخ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور کب انتقال فرما گئے. یہاں پر دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ سارے مورخین کا، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ امت کا اس پر اجماع ہے. اجماع ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے، یعنی آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا. اس بات پر امت کا اجماع ہے، سارے لوگوں کا اتفاق ہے، سارے مکاتب فکر اس بات کو مانتے ہیں. اختلاف کس میں ہے؟ پیدائش کی تاریخ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اس تاریخ میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. اس طرح اور بھی اقوال ہیں، تاریخ میں اختلاف ہے. ان سارے اختلاف کا خلاصہ یہ کہ راجح قول، زیادہ صحیح ترین قول اس میں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور 8 ربیع الاول کی جو روایت ہے وہ بھی صحیح کے بالکل قریب ملتی ہے. لیکن دوسری تاریخوں کی جو روایتیں ہیں، 12 ہے اور دوسری تاریخیں ہیں، ان ساری روایتوں میں عیب پایا جاتا ہے. ان ساری روایتوں کی سندوں پر محدثین نے ضعیف کا، موضوع کا، من گھڑت کا، منکر کا، غریب کا حکم لگا چکے ہیں. معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب 12 ربیع الاول کو اگر پیدائش کا دن مان بھی لیا جائے، جبکہ صحیح کیا ہے 9 ربیع الاول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی تاریخ. اگر یہ جو طبقہ جو جشن منا رہا ہے، ان کے قول کے مطابق اگر مان بھی لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوئے، تو بھی جشن منانے کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ اگر ایسی کوئی دلیل ہوتی جس کو آج یہ لوگ بیان کر رہے ہیں ممبر و محراب سے،
اور قرآن اور حدیث پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں دلیل ہے، وہاں دلیل ہے، خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، ابلیس کے علاوہ جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں. اس طرح کے جملے کہہ کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اگر یہ آیتوں کا مفہوم، ان احادیث کا مفہوم جو آج آپ سمجھ رہے ہیں، اگر یہ صحیح ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ مفہوم جو دلائل آپ لے رہے ہیں، جن آیتوں سے، جن احادیث سے یہ مفہوم اخذ کر رہے ہیں، صحابہ کو اتنی فہم کیوں نہیں تھی؟ نعوذ باللہ. جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیے، قرآن سیکھا، تفسیر سیکھا، حدیث سیکھی، فقہ کا علم حاصل کیا، ایسے صحابہ میں کسی سے بھی یہ دلیل نہیں ملتی کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو جشن منایا ہو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال باحیات تھے؟ 60 پر 3 سال، 40 سال نبوت سے پہلے کے اور 20 پر 3 سال نبوت کے بعد کے. ان ساری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا برتھ ڈے منایا، نہ امت کو منانے کا حکم دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن کتنے مرتبہ نہیں آیا ہوگا؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی سال جشن منایا؟ نہیں منایا. عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، ابو سفیان ہیں، معاویہ ہیں، اور اسی طرح دیگر صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان ساروں کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن کئی مرتبہ آیا، کئی سال آیا، لیکن صحابہ میں کسی نے یہ عمل نہیں کیا. صحابہ کے دور کی تو بات چھوڑیں، اگر ایک قدم آگے بڑھیں گے تابعین کا دور آئے گا. تابعین کے دور میں بھی میرے عزیزو کسی تابعی سے یہ عمل نہیں ملتا کہ کسی تابعی نے جشن منایا ہو 12 ربیع الاول کو. اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تابعی کا دور بھی چھوڑ دیں، تبع تابعین کے دور پر آئیں، تبع تابعین کے دور میں بھی کسی سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ فلاں تابعی، فلاں تبع تابعی نے 12 ربیع الاول کو جشن میلاد منایا ہو. کسی سے ثابت نہیں ہے. جبکہ یہ جو ادوار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے پاکیزہ اور بہترین خیر و بھلائی سے پر ہونے کی گواہی میرے اور آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ سب سے بہترین خیر و بھلائی والا زمانہ میرا زمانہ ہے. میرے صحابہ میں جس زمانے میں ہیں یہ خیر اور بھلائی والا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ، ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. یہ 3 زمانے، یہ 3 ادوار بابرکت مانے گئے، خیر و بھلائی والے مانے گئے. کس کی گواہی پر؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر. اب جن زمانوں میں خیر و بھلائی کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہوں، ان زمانوں کے ان ادوار کے لوگوں نے یہ جشن ہی نہیں منایا، 12 ربیع الاول کو اس طرح کی کوئی عید ہی نہیں منائی، تو پھر یہ شریعت کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ عید سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. میرے بھائیو، 12 ربیع الاول کے دن کیا ہوا تھا؟ اب تک میں نے جو گفتگو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی ان کی ولادت مان لی جائے تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور ایک صحیح روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو ہوئی. باقی جتنی روایتیں ہیں ضعیف، موضوع، من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں. تو پھر 12 ربیع الاول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ساری امت کا اجماع ہے، صحابہ کا اور دیگر افراد کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہاں تک کہ ائمہ و مجتہدین، فقہاء و محدثین کا، سلف صالحین کا، سب کا اتفاق کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں، یہ جو لوگ آج جھنڈیاں وغیرہ لے کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہیں، یہ کس کے مقلد ہیں؟
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل لانے والے، ان کے عقل کو، ان کی قیاس کو شریعت سمجھنے والے، کیا مجھے ذرا بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جشن منایا ہے 12 ربیع الاول کا؟ نہ امام ابو حنیفہ نے منایا، نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے۔ ان کے بعد امام اوزاعی، امام حسن بصری، کیسے کیسے ائمہ گزرے ہیں امت کے اندر، کسی نے یہ عید نہیں منائی میرے عزیزو۔ شکایت کسی سے نہیں ہے، اپنوں کا رونا ہم کیا روئیں، شکایت کسی سے نہیں ہے، یہ اپنوں کی داستاں ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے جان گھبرا جاتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے۔ جس چیز کو نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ ائمہ و مجتہدین نے منایا، نہ سلف صالحین نے منایا، آج اس چیز کو شریعت کا حصہ بنا کر منانے میں مسلمان فخر محسوس کرتا ہے۔ اس سے بڑی بدعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے واضح گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بدعت کب سے شروع ہوئی اس کا بھی تو ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ مختلف جو زمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، بابرکت زمانے، ان زمانے میں تو ان کا نام و نشان نہیں تھا، تو کب سے شروع ہوا؟ دراصل امام ذہبی رحمہ اللہ ایک زبردست عالم گزرے ہیں۔ یہ کیسے عالم ہیں آپ جانتے ہیں؟ کسی حدیث کے سند میں جو چین لنک ہوتی ہے، کتنے افراد ہوتے ہیں؟ کسی حدیث میں 4، کسی حدیث میں 10، کسی حدیث میں 12، کسی میں 15، کسی میں 17۔ یہ سارے لوگوں کی زندگی کو کھنگالنے والا کوئی عالم ہے امام ذہبی رحمہ اللہ۔ اتنے زبردست عالم، اور آج امت ان کی تحقیق کی محتاج ہے، پیاسی ہے۔ جرح و تعدیل کے باب میں کسی کے عیوب اور کسی کے نقائص، کسی کی کمزوری بیان کرنے کے سلسلے میں امت ان کی تحقیق کی محتاج ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے 7ویں صدی ہجری میں، جو تقریباً 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ ابو سعید کوکبوری، اس کا نام کیا ہے؟ ابو سعید کوکبوری۔ ایک بادشاہ تھا، ظالم، متکبر، ظلم و ستم کرنے والا، عیاش اور فضول خرچی کرنے والا۔ اس نے اپنی عیاشی میں ایک حصہ عید میلاد النبی کے نام پہ ایجاد کیا۔ اور کب ایجاد کیا؟ سن 603 یا 604 ہجری میں اس نے ایجاد کیا۔ اور اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ہر سال جب اس کو ایجاد کیا، ہر سال 3 لاکھ روپے کی خطیر رقم اس پر خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ 3 لاکھ آج کے نہیں، اس زمانے کے، جو 7ویں صدی ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ تو اتنی بڑی رقم صحابہ کے مخالفت میں، تابعین، تبع تابعین کی مخالفت میں، بلکہ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ایک چیز اپنائی گئی، اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے اتنی بڑی رقم اس نے خرچ کی، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جشن منانے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانے کی جو رسم مسلمانوں نے ایجاد کی، وہ نصارہ کو دیکھ کر، کیونکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، اتنا واضح شرک کرنے والے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانا شروع کیا۔ مسلمانوں نے جب اس عمل کو دیکھا تو عیسیٰ کا جب برتھ ڈے منایا جا سکتا ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے افضل و ابتر ہیں، جبکہ سارے انبیاء سے بہتر ہیں، تو ہمارے نبی کا برتھ ڈے کیوں نہ منائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں کے اس برتھ ڈے کو آپ جائز سمجھ رہے ہیں، حلال سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کفر کرنے والے ہیں اور کفر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، اس کفر کو، ان جھٹلائی ہوئی باتوں پر کوئی ایمان رکھتا ہے تو وہ بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بعض مسلمانوں نے نصارہ کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا شروع کیا۔ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اب جتنے لوگ 12 ربیع الاول پر جشن منانے والے ہیں، ہری جھنڈیاں لے کر محبت رسول، عشق رسول کے نعرے لگانے والے ہیں، وہ ذرا اپنا گریبان میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں کہ کل کس کے ساتھ اٹھائے جانے والے ہیں۔ اگر نصارہ کی روش پر یہ جشن منایا جا رہا ہے، نصارہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو حقیقت میں کیا ہوا تھا، مختصر ہم جائزہ لے کر دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میری اور آپ کی امی جان امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ 12 ربیع الاول کی بات۔ ذرا سانسیں تھام لیں اور روک لیں اپنی سانسوں کو، اپنے دلوں کو تھام لیں۔ میں کوئی معمولی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا اور شیطان نے ہمیں کس کام میں مبتلا کر کے رکھا ہے، اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا سر مبارک میرے گود میں ہے اور موت کی شدت، موت کی تکلیف آپ کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے۔ بازو میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے، ہاتھ پانی سے بھیگ جاتا، وہ بھیگا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے، کہتے ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی سختیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ میرے بھائیو، کیا ہوا تھا 12 ربیع الاول کو؟ اسی ضمن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی، آپ کی وفات ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گود میں دم توڑتے دیکھا، اس کے بعد جتنے سال میں زندہ رہی، کسی کی وفات پر مجھے وہ تکلیف معلوم نہیں ہوئی۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بالکل قریب سے دیکھا، آپ کی روح قبض ہو رہی تھی تو آپ کی کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پریشانی ہو رہی تھی۔ اور ان کے بعد جتنے لوگ گزر گئے، ساروں کی موت کی تکلیف سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مجھے معلوم ہوتی۔ یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ 12 ربیع الاول کا۔ اور اسی طرح آل بیت کے نام پر کیا کچھ کیا جاتا ہے امت کے اندر۔ اور سب سے بڑا الزام اس روئے زمین پر اگر کچھ ہے تو یہ کہ آل بیت کو سب سے زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھنے والے یہ اہل حدیث ہیں، یہی تو الزام لگایا جاتا ہے۔ یعنی باقاعدہ کہا جاتا کہ یہ جو سلفی حضرات ہیں، یہ اہل حدیث جو ہیں، آل بیت کو نہیں مانتے، ان کا انکار کر دیتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے، فلاں 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 الزام ہے۔ نعوذ باللہ، آل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منا رہے ہیں۔ آل بیت میں سے سب سے اہم حصہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی 12 ربیع الاول کو کیا کیفیت سے گزری ہے، اس کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی نہ گھبرا، آج کے بعد تیرے باپ کو پھر تکلیف ہونے والی نہیں۔ یعنی آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف ہونے والی نہیں، تیرے باپ پر جو بھی گزرنے آج گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر تکلیف، یعنی کہ انتقال ہو جائے گا، پھر تکلیف نہیں رہے گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کی جدائی پر غمگین ہے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے جب آئے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مجھ سے سوال کرنے لگی کہ اے انس،
کیا آپ نے میرے والد کو مٹی کے حوالے کر دیا؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں کر دیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کے دل کیسے پسند کیے کہ میرے والد پر آپ مٹی ڈالیں۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیوں کی محبت ہے۔ کس کی محبت؟ بیٹیوں کی محبت۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ حالت ہے کس دن؟ 12 ربیع الاول کے دن۔ صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ آئیے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انتقال ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارا مدینہ سناٹے میں چھایا ہوا ہے، مدینے کی گلیاں ویران معلوم ہوتی ہیں، کوئی شور و غل نہیں، کوئی خوشی نہیں، صحابہ کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خبر سنے تو ان کے ہوش اڑ گئے، اور وہ کہنے لگے خبردار، کسی نے کہا کہ میرے نبی کی وفات ہوئی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت تھی، محبت۔ ہوش اڑ گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ میرے نبی کی وفات ہوئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، کسی کو جرأت نہیں ہو رہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو میں لانے کی۔ اتنے میں آئے، کون آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ خلافت کے مستحق صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس پر صحابہ کو، اس مسئلے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے سنبھالا، کیسے انہیں قابو میں لایا۔ اور اتنی بہترین فقاہت رکھنے والے صحابی خلافت اولا کے مستحق نہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہنے لگے کہ نہیں بیٹھوں گا۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، کہا عمر نے کہ نہیں بیٹھوں گا۔ اب سمجھ گئے کہ عمر کے ہوش اڑ چکے ہیں، عمر جذباتی ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، آپ کے چہیتے دوست، رقیق القلب انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر خطاب شروع کیا، لوگو سن لو، سن لو، جس کسی نے محمد کی عبادت کرنی ہے وہ سمجھ لیں کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کسی نے اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ جان لے، سمجھ لے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہاں عقیدہ پیش کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ کیا عقیدہ؟ آج یہ جو جھنڈیاں لے کر گھومتے پھرتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ ہماری باتوں میں اگر کہا جائے تو یہ لوگ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر دیتے ہیں کہ نبی نہیں مرے، کسی کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نبی مر چکے، انتقال ہو گئے، تو انہیں گستاخی کا ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئی ہی نہیں۔ پھر یہی لوگ 12 ربیع الاول کو کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف وفات بھی مان رہے ہیں، دوسری طرف ولادت پر جشن منا رہے ہیں۔ تو یہ فہم سلف نہیں ہے، فہم صحابہ نہیں ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو یہ واقعات پیش آئے، صحابہ مغمون ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے نانا انتقال کر گئے، جن کے کندھوں پر حسن اور حسین کھیلا کرتے تھے۔ آج انہیں گھوڑا بن کر کھلانے والے نانا نہیں رہے۔ حسن حسین کی یہ کیفیت، دیگر صحابہ کی ایسی کیفیت، ازواج مطہرات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی یہ کیفیت، لیکن شیطان بدبخت نے ہم مسلمانوں کو ایسی پٹی پڑائی کہ وہ لوگ روتے ہیں تو رونے دو، تم خوشیاں مناؤ۔ اور اسی لیے آج مسلمانوں کو دیکھو، ہری جھنڈیاں لے کر، گاڑیاں لے کر، فلاں لے کر، پٹاسے پھوڑ کر، ٹباخے پھوڑ کر، اور آتش زدہ لوگوں میں گھس کر اس طرح جشن مناتے ہیں جس طرح غیروں میں بھی کوئی جشن نہیں ہوتا۔ اور یہ جشن کس بات پر منایا جا رہا ہے؟ ہوش کے ناخن لو مسلمانوں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں اختلاف ہے، وفات کے دن میں نہیں ہے۔ آپ وفات کے دن یہ جشن منا رہے ہیں، وفات کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکتیں، عقل سے سوچ کر دیکھو، ہمارے باپ کے انتقال کا دن ہوا ہو اور اس دن ہم ڈھول تاشے لے کر، ڈی جے بجا کر، قوالیاں لگا کر اس طرح جشن منائیں تو دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ ذرا سوچ کر دیکھو آپ لوگ، دنیا مجھے کیا کہے گی؟ ایک نمبر کا بے وقوف کہے گی۔ ہر سال میں میرے باپ کے یوم وفات پر جشن مناؤں تو دنیا مجھے سب سے بڑا ایک نمبر کا بے وقوف کہے گی۔ اور یہاں تو فخر سے لوگ منا رہے ہیں، کسی کو سیاست کی مجبوریاں، کسی کو عہدہ اور منصب کی مجبوریاں، کسی کو مال و زر کی مجبوریاں، کسی کو مال و دولت کی مجبوریاں، ان مجبوریوں میں سارے لوگ ایک سڑک پر اتر گئے بدعت کا کام کرنے کے لیے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر۔ اور آج ہمارے ملک عزیز کی بھی حالت دیکھ لیں، ہندوستان کی حالت دیکھ لیں، جہاں کہیں دیکھو دو رنگ نظر آئیں گے، ایک ہری جھنڈیاں اور دوسری طرف بھگوا جھنڈیاں۔ اب یہ بھگوا کلر کے جھنڈے کیوں لگائے جا رہے ہیں زیادہ؟ مسلمانوں کی ضد میں مسلمانوں نے جگہ جگہ ہری جھنڈیاں لہرانا شروع کر دیے، اس کے نتیجے میں آج یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مچانے والے ہم ہی ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے سدھر جاؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ اپنے دوست و احباب میں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نادانی میں، کم علمی میں، اس طرح کی بدعتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ ان کی اصلاح کرو، ان کی اصلاح کرو۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس جماعت میں کون تو عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ اہل حدیث لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو پھر ایسے وقت میں خطبہ جمعہ یہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے زبانوں پر تالے لگا لو۔ یہاں صرف اہل حدیث لوگ نہیں ہوتے، ہمارے دیگر احباب بھی ہوتے ہیں، دیگر بھائی بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر ویڈیو کے ذریعے کئی لوگ ہمارا خطاب سنتے ہیں۔ سارے لوگوں کی مجبوری کو سامنے رکھ کر ہمیں حق بات بیان کرنا ہوتا ہے۔ صرف اہل حدیث کے لیے ہم خطاب نہیں کرتے، سارے لوگوں کے لیے اصلاح کی بات۔ کیا قرآن اور حدیث صرف اہل حدیثوں کے لیے اترا ہے؟ قرآن اور حدیث امت کے سارے لوگوں کے لیے، بلکہ سارے لوگوں کے لیے۔ عجیب تماشا بنائے ہیں ہمارے لوگ، کبھی توحید کا درس ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں شرک کرنے والا کون ہے، کبھی بدعت کا درس ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہاں سنت کو چھوڑ کر بدعت کرنے والا کون ہے، کبھی رسم و رواج کی بات ہوتی ہے تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ آتا ہوتا نہیں ہے، صرف اعتراض کرنا آتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو تالے لگاؤ۔ اور میں یہ آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آج امت کا سب سے بڑا بگڑا ہوا ماحول ان بدعتی کاموں میں ہو رہا ہے۔ ان بدعتی کاموں میں امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک قول بیان کیا، وہ کیا ہے؟ جب آدمی بدعتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بدعت کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے دل میں کہ حدیث سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور حدیث سے نفرت وہیں تک نہیں رکتی بلکہ حدیث کے ماننے والوں سے بھی نفرت دلواتی ہے۔ آج آپ دیکھ لو، دنیا کا جائزہ لے لو، جو حدیث کا درس دیتا ہے، صحیح حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث کہتا ہے، سارے بدعتی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ سارے بدعتی ایک طرف اہل حدیث کو برا کہتے ہیں، الزام دیتے ہیں، جبکہ حدیثوں کے صحیح ماننے والے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے، صحابہ کا مقام و مرتبہ کسی نے سنبھالا امت کے اندر تو یہی جماعت ہے میرے بھائیوں۔ اب ایسی جماعت کا الزامات ہوتے ہی رہتے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے، صحابہ کو نہیں چھوڑے، مجھے اور آپ کو کیا خاک چھوڑیں گے؟ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے میرے پیارو کہ اس طرح کا جشن منانا یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ عین بدعت ہے، اور یہ بدعت انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کے مطابق پڑھنے، سمجھنے، اسے زندگی کا عملی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حقیقی توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے، بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے بھائی نادان ہیں، نا سمجھ ہیں، کم علمی میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور برے اعمال کو معاف فرمائے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔